جی بھائی ویسے آپ یہاں یہ کلاسز کب شروع کرتے ہیں؟ ہوتا ہے 11:30 یوزول ٹائم ہے، لیکن 12 بجے سے پہلے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پھر 12 بجے سے، کیونکہ دور دور سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے. یہود اور نصارہ کے بارے میں مددگار اسی سے مددگار، ہر ایٹریبیوٹ اچھی ہے، ایون کفر کی ایٹریبیوٹ اچھی ہے. ہاں بالکل، نہ نصارہ تھے تو وہ تو پچھلے اتوار کی تقریر رہی نا بھائی، یہود اور نصارہ کون تھے اس کے اوپر، یہ ہوئی نا اسپیچ. ہاں لاسٹ ٹائم کی یہ بتایا تھا میں کہ یہود نصارہ کون تھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو ایک چابی دیا ہوں، چابی، اس چابی کو پکڑ کر آپ آگے بڑھیے. قرآن کا ایک سمپل لاجیکل اپروچ ہے. قرآن ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کرتے. علم ترى کیفا، قرآن کئی جگہ پہ کر رہا ہے علم ترى کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آپ یقین مانیے، خدا کی قسم کھا کے بولیے، آپ نے لات کو، منات کو اور عزا کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس پہ کیوں نہیں غور کرتے آپ؟ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کیا تو نے دیکھا ہے؟ سوری گاڈ میں تو نہیں دیکھا، مجھ سے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ بولوں گا خدا کو اسٹیٹ میں، علم ترى کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ہاتھی والوں کو؟ ہیو یو وٹنس دیٹ؟ نو. سو دین جو اسٹوری ہم پرچیز کیے ہوئے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں غلطی ہے. ہم کو یہ مان لینا ہوگا، ہم کو یہ مان لینا ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات میں ریب نہیں ہے، کسی بات کے اندر کانٹریڈکشن نہیں ہے. یہ ہم کو ماننا ہوگا. یہ ہمارا اس کتاب کے اوپر ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس کتاب کو لے کے، کیونکہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. اس کے اندر ہم ڈیفیکٹ نہیں ڈھونڈ سکتے. ڈیفیکٹ ڈھونڈیں گے ہم ہماری عقل کے اندر، ہماری اپروچ کے اندر، ہمارے سمجھداری کے اندر، کہ سمجھنے میں نے کہیں اس کو بھول کی ہے. خدا جب کہہ رہا ہے علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے، دونوں ترجمے ہوں گے. تو گاڈ ایسا بتا رہا ہے جیسا کہ سامنے ہونے والا کوئی واقعہ یا ہو رہا ہے. یا یو کین وٹنس دیٹ ایوری ٹائم اینڈ ایچ ٹائم. So where is the witness of لات، منات، صلات، عزا and all these things؟ کہاں ہے آپ؟ کہاں وٹنس کرتے ہیں؟ کون سے ہاتھی کو وٹنس کرتے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے نورانی چہرے پھرکی گھمائے ہمارے سر کے اوپر اور ہم چلے گئے اس کی چکر میں. تو ایک مرتبہ پھر واپس قرآن کو ریویو کرنا پڑے گا. تو میں جو دیکھا کہ اس کے اندر جو مجھے اس کا بیس ملا قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، جس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. یعنی یو آر بین مینشن انٹو اٹ، اٹ از دا آل مینشن از اباؤٹ یو. یہ اگر میں اس کو ایکٹیو سے پیسو کے اندر کنورٹ کرتا ہوں تو اٹ از دا آل مینشن از اباؤٹ یو اونلی. اٹ مینس قرآن جو ساری بات کر رہی ہے وہ میں ہوں جس کے بارے میں بات کر رہی ہے. ہر ایٹریبیوٹ قرآن کی اگر آئے گی تو وہ میں رہوں گا. ابھی جیسے ہمارے استاد نے فرمایا، عبداللہ بھائی نے، کہ نصارہ تو ایک اچھی کوالٹی ہے. بالکل، کفر بھی اچھی کوالٹی ہے. آپ مسلم نہیں ہو سکتے جب تک آپ کسی کا کفر نہیں کیے ہوئے ہیں. ساروں کو چھوڑ کے تو اسلام کے اللہ کے سامنے جھکے ہیں آپ. دوسروں کا تو کفر کیے، دوسروں کا. تو یہ کفر اور یہ جو آپ اس کو مذہبی ٹرم میں مت سمجھیے، اس کو پلین لینگویج میں سمجھیے. ہر آدمی ایک ہی ساتھ میں مسلم بھی ہے اور ایک ہی ساتھ میں کافر بھی ہے. ایون آپ میں دونوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات کے اوپر جو ہے سر تسلیم کر رہے ہیں تو دوسری بات کا سائملٹینیسلی کفر کر رہے ہیں. آپ کرسچینٹی کو جھٹلا رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کرسچینٹی کی کیا ہوئے صاحب؟ کافر ہوئے. وہ بیٹھ کے آپ کے مذہب کو جھٹلا رہے ہیں تو وہ کس کے کافر ہوئے؟ وہ اسلام کے کافر ہوئے. تو یہ تو ایک کوالٹی آف مین ہے. یہ کوالٹی آف مین ہے. یہود ایک بہت اچھی کوالٹی ہے، یعنی رواداری رکھنا، محبت کے ساتھ میں رہنا، دبی الفاظ میں بات کرنا اور بہت ہی احترام کرنا. رواداری، روادار، یعنی بس حضرت نے فرما دیا، بس ختم. اس کے آگے کوئی کوشچن نہیں ہے، شیخ کے آگے کوئی سوال نہیں. اور میں تو اب میں آپ سے پوچھوں، عادل بھائی کون ہے آپ؟ تو آپ بولیں گے میرا نام محمد اعجاز عادل ہے.
अच्छा 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 अच्छा, ये नाम कुछ अजीब सा लग रहा है। कौन सा रिलीजन है आपका? तो आप क्या कहेंगे? मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। अभी आप 5 अलग अलग मुसलमान बैठे हुए हैं, अब उनको कन्फ्यूजन है ये शिया है या सुन्नी है, तो फिर ये वजाहत करते हुए कह रहे हैं कि मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ। ये रवादारी थी सुन्नी मुस्लिम के साथ में इनकी, उसको खुदा यहूद कह के पुकारता है। आप बात समझे अब्दुल्ला भाई? यहूद के माने रवादारी रखना है, मीठी आवाज में किसी से बात करना है, बगैर सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलना है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो अभी अच्छा, ये जो यहूद होते हैं इनके अंदर उलमा भी होते हैं, इनके अंदर रहबान भी होते हैं, इनके अंदर हाफिज भी होते हैं। और कौन सा मुस्लिम आलिम है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी नाउ, जो इस्लाम के साथ में उसकी रवादारी नहीं रखा हो? क्या साहब बताइए, उसकी रवादारी है या नहीं है? वो तो रवादार है, इसके साथ चिपका हुआ है। खाले अल्लाह खाले रसूल में तो उसकी रात और दिन गुजर रही। हाँ, वो इसका रवादार भी है और वो इसका आलिम भी है। यानी किताब को लेके वो दावा करता है कि मैं इसको समझा सकता हूं, और फिर उसका हाफिज भी है। तो आज आलिम, दरवेश, रहबान यानी मुर्शद और हाफिज कौन से रिलीजन में साहब? ये किसके पास है? आपके पास है। ये यहूद हैं जिनके पास है। और फिर ये क्या करते हैं, जब इनके सामने जब ये बात आती है तो ये लफ्ज को अपनी जगह से बदल देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करके कहते हैं रायना। लफ्ज आता है रायना, कि तुम अब ये मत सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। और फिर क्या करते हैं, अल्लाह के कलमे को उसकी जगह से हटाकर दूसरे कलमे से बदल देते हैं और थोड़ी कीमत पे बेच देते हैं। थोड़ी कीमत पे बेचना अरबी मुहावरा है जिसका मतलब यह है कि टू अटेन सेल्फ गेन, कुछ उससे यूज करके अपना एडवांटेज उठा लेना। ये कौन कर रहा है? कैन यू शो मी वन Jewish scholar who is the hafiz of the complete book? You can't. कोई बाइबल का पूरा हाफिज नहीं बता सकेंगे आप मुझे। हाफिज कुरान हजारों है, यहां बैठे हुए भी 5। तो ये यहूद, ये जो रवादार हुए, रवादारी का दावा कर रहे हैं इस किताब के साथ में, अल्लाह के दीन के साथ में रवादार हो रहे हैं, और उसी के अंदर से आलिम निकल रहे हैं, उसी में से रहबान निकल रहे हैं, और उसी के अंदर से हाफिज निकल रहे हैं। और फिर जब इनके पास में जब वर्ड आता है खुदा का, तो क्या करते हैं, उस कलमे को बदल देते हैं दूसरे कलमे से। सलात के माने नमाज कर देंगे, सोम के माने रोजा कर देंगे, हज के माने तीर्थ यात्रा कर देंगे, बदल देते हैं उस कलमे को दूसरे कलमे से। ये कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है, ये वही यहूद है जो रवादारी का दावा करते हैं इस दीन के साथ में, वही कर रहे हैं। और ये रवादारी का दावा कौन लिए हुए, इसका जवाब मुझे मत दीजिए, आप खुद सोच लीजिए। यह है। और फिर नसारा है, मददगार। देखिए कुरान के अंदर 2 लफ्ज आए हैं, इसको बारीकी से समझिए आप। एक है नसारा, मददगार, एक है अल्लाह के नसारा, अल्लाह के मददगार, अंसारुल्लाह। 2 कैटेगरी बताया है, एक है अल्लाह के मददगार और दूसरे मददगार। ये AK-47 की जो बंदूकें चल रही पूरी दुनिया में, ये जालिम लोग जो मासूमों को मार रहे हैं, ये इनके पास मशीना बनाने की फैक्ट्री है, बंदूकें बनाने की। कौन है इनका मददगार? कोई तो नसारा है इनका जो मदद कर रहा है इसको। खुदा को वो मदद से लेना देना नहीं है, यह आपकी एक जज्बा है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपका जज्बा है कि आप किसी से रवादारी रखना चाहते हैं। तो रवादारी अल्लाह के साथ होनी चाहिए थी, अल्लाह की किताब के साथ में होनी चाहिए थी, उसके अंदर आपकी रवादारी हज़रत क़िबला के साथ होगी। समझ रहे हैं आप? उसकी रवादारी सुन्नी और शियाइज़्म के साथ में हो गई। इसको खुदा यहूद कह के पुकारता है। आप बात समझिए आप।
اور انصارullah کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے خالص مددگار ہیں. اللہ کے مددگار کیسے بنیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سمپل لاجک ہے, بہت سمپل لاجک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے. شریف صاحب ہیں, ایک آدمی کو بھوکا دیکھے وہ بھوکا, تو ان کے دل میں رحم آیا, ان کا جذبہ جاگا نصارہ ہونے کا. انسانی جذبات ہے, فطرت, یعنی فطرت سے بات ہو رہی. یا ایھا نفس, یہ نفس سے بات کر رہا ہے خدا. ان کی فطرت کیا جائے گی کہ میں اس کی مدد کروں. انہوں نے اس کی مدد کر دی, یہ نصارہ ہوا. آ کے ایک کوئی بولا کہ میرے کو اسلامی حکومت قائم کرنا ہے, میرے کو بندوقیں خریدنے کے لیے پیسے دو, آپ نے اس کی مدد کر دی. جذبہ وہی ہے, مدد کا جذبہ وہی ہے. یہ دونوں جذبے خدا بولتا غلط ہے. انصار اللہ بنو, اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے مددگار کیسے بنیں گے آپ؟ اللہ کے ورڈ کو سارے لوگوں تک پہنچانا, یہ ایک سب سے بڑی مدد ہے اس کی. انسانیت کی سب سے بڑا ہائیسٹ فارم آف سوشل ورک ہے یہ میرے نزدیک, ورڈ آف گاڈ دینا. کیونکہ ریزن لائز ان دا مائنڈ. مائنڈ کریکٹ کریں گے لوگوں کا تو سارے ایکشن کریکٹ ہو جائیں گے ان کے. اس کے بعد میں اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے احکام کو انسانی سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کریں. اللہ کہہ رہا ہے یتیم کو کھانا کھلاؤ, آپ یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں, یتیم کی مدد کر رہے ہیں, اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں کروں. یعنی وہی مدد کا جذبہ جب اللہ کے حکم کے تابع لایا جاتا ہے تو وہ انصار اللہ کہلاتے ہیں اس کے. اب بات کلیئر ہے اس کے اندر. آپ جا کر کسی بھی لغت کے اندر ورڈ کی کسی بھی ڈکشنری کے اندر لفظ یہود اور لفظ نصارہ کے ڈیفینیشنز لا کے دیکھ لیجئے. میں جو آپ سے فرما رہا ہوں, رواداری کرنا, نرم گوئی سے بات کرنا, اور جرت نہیں کرنا کہ اس کے اگینسٹ میں جانا, جس کو بولتے جی حضوری کی چمچا گیری کرنا بھی یہودیت ہے. رکھو بھائی, کہاں گھس لیتے شرفو بھائی سے, بول رہے جو سن لو, چلو اپنا کیا لینا دینا ہے یار, اپنا کیا جانے کا ہے, اپنا کام تو نکال لو. یہ جو روش ہے نا, باطل کو دیکھتے ہیں اس کے باوجود نہیں روکتے ہیں, منکر کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے باوجود اپنے ہاتھ نہیں چلاتے, اپنی زبان نہیں چلاتے. اللہ کہتا ہے یہ ان کے روادار ہو گئے. یہ جس کو ہمارے پاس میں کہہ سکتے ہیں آپ ڈپلومیسی, کہہ سکتے ہیں آپ ڈپلومیسی. ڈپلومیسی جب تک پازیٹیو ہے جب تک تو بہت گڈ ہے, لیکن جب وہ نیگیٹو ہو جائے گی تو اس کی صفت نیگیٹو ہو جائے گا. میں نے بتایا نا کیسے بھوکے کو کھانا کھلایا, وہ نصارہ ہی تھا. ایک ٹیررسٹ کو پیسے دیا, وہ بھی نصارہ تھا. تو خدا کی نصارہ کون بنیں گے؟ جو اللہ کے احکام کے تحت کے اندر اپنے سارے کام کو انجام دیں گے. اللہ کے یہود کون بنیں گے؟ جو رواداری پوری کی پوری خالص اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ میں جٹائیں گے اور پیور ورڈ کو رکھیں گے, اس کی جگہ سے اس کو نہیں بدلیں گے, وہ اللہ کے روادار. تو نصارہ بھی آپ ہیں, یہود بھی آپ ہیں, مسلم بھی آپ ہیں, اینڈ ویری سوری ٹو اسٹیٹ دیٹ کافر بھی آپ ہیں. اور میں کافر کو نیگیٹو سینس میں نہیں لے رہا ہوں, آپ یاد رکھیے. آپ جو نیگیٹو چیزیں ہیں, جو چیزوں کو ہم نہیں تسلیم, نہیں نیگیٹو نہیں, اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ آپ کفر کیے بغیر آپ کیسے اسلام میں آتے ہیں. آپ اگر آج ہندوازم کو نہیں ڈینائی کرتے ہیں تو ہاؤ یو آر ایکسیپٹ. تو آپ اس کے کافر ہوئے تو اس کے مسلم ہوئے, تو وہ اس کا مسلم ہوا تو اس کا کافر ہوا. سمپل ورڈ کے ٹرمز کے اندر, مذہبی اصطلاح نہیں. دو نیوالے کھانا ہے. ضرور بھائی, آپ سے کوئی تکلیف نہیں. ہم کسی کو 1:30 بجے واپس آ کے میری وائف کو کہیں نہیں جانے کا, تو وہ گھومنے پھرنے میں بھائی آپ تو میرے گھر والے, یہ میرے مہمان ہیں, دونوں ساتھ چپکے یہ میرے مہمان ہیں. تو پہلی مرتبہ گھر آئے تو کچھ بھائی ہم آپ کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ہم وقت پہ آ جائیں گے اور سب سے ہماری ملاقات ہوگی. تو اگر آپ کو اجازت دیتے سر. جزاک اللہ. روح ہے, روح پہ بولوں گا انشاءاللہ. روح اللہ, اللہ کی روح کیا ہے؟ دعا فرمائیے. یوسف بھائی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بھائی سو ایسا